آج جو بھی آپ صبر کر رہے ہیں، چاہے وہ بیماری ہو، تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، جو بھی مشکل حالات ہیں آپ صبر کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا صبر بیکار نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صبر کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا کرے گا۔ کہ اللہ فرماتا ہے جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، ایسے نیک لوگوں کے صبر کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو فوراً صبر کرنا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ بیمار ہو گئے تو فوراً کہنا کہ میں صبر کرتا ہوں، یا کوئی بھی حادثہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، رشتہ دار کا قریبی انتقال ہوا، خوب جتنا رونا چیخنا چلائے اور بعد میں 2-3 دن کے بعد کہتے ہیں اب اس کے بعد میں صبر کرتا ہوں، یہ نہیں۔ جیسے ہی مصیبت ہو تو اسی وقت سے صبر کرنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پہنچایا۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کی تراویح میں 17واں پارہ پڑھا گیا، تو میں نے آج کے درس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ایوب علیہ السلام سے متعلق ہے۔ 17واں پارہ، اس کی سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے انبیاء علیہم السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ آج جو تراویح میں پڑھا گیا آپ سنتے ہوئے محسوس کیے ہوئے ہوں گے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی تو انہوں نے غور و فکر کیا، قوموں پر نظر ڈالی کہ قوم کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ بت اور مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں، پتھر درختوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھے، تو پھر انہوں نے ان بتوں کو توڑ کر ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کے اندر کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بہت غصے میں آ گئی، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے والوں نے انہیں آگ میں پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، آگ سے کہا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ تیری خاصیت جلا کر راکھ کر دینا ہے، لیکن آج کے دن تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی آگ ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ جلا نہیں سکی۔ تو بہرحال اس میں بھی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنی قوموں کو نصیحت کرتے تھے اور کس طرح وہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ اسی طرح اس میں نوح علیہ السلام کے قصے کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، کہ یونس علیہ السلام غصے کی حالت میں وہ نکل گئے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو انہوں نے تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ اس کی تفصیل اس سے پہلے میں بھی بتا چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ہم نے ان کی تکلیف کو دور کی، ہم ان کو اس پریشانی سے نجات دی۔ پھر اسی طرح اس میں زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ پروردگارا مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے وارث عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اولاد عطا کی۔ تو اس طرح اس انبیاء، یہ جو صورت ہے بہت ہی اہم صورت ہے،
اس کو ہم سب تفصیل سے پڑھنا چاہیے، ترجمہ قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس کے معنی سمجھیں، اور اس قصے میں جو نصیحت ہمارے لیے ہیں ان نصیحت کو پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آج کے درس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ایوب علیہ السلام سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہ ایوب، یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جنہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ پروردگارا مجھے ایک بیماری لگی ہے، مجھے نقصان پہنچا ہے، یعنی بیماری لگی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو ہم نے ان کی تکلیف کو دور کی، ان کی بیماری کو دور کی اور انہیں صحت عطا کی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، پھر ہم نے ان کو اہل و عیال عطا کیا، رحمتاً من عندنا، ہماری جانب سے رحمت کے طور پر۔ اور اس واقعے میں عبادت کرنے والوں کے لیے، جو لوگ عبادت گزار بنتے ہیں، ان کے لیے اس قصے میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کے قصوں میں سے ایک اہم قصہ ہے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تم نبی ایوب کو یاد کرو۔ سورہ صاد میں اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہ تم ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب سے انہوں نے دعا کی کہ مجھے بیماری لگی ہوئی ہے شیطان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ خود پیارے نبی کو حکم دیتا ہے کہ تم ان کے قصہ پڑھو، ان کا قصہ تم یاد کرو۔ اور یہی نہیں، ابھی جیسا کہ میں نے آیت پڑھی ہے سورہ انبیاء کی آیت، اس آیت کے اختتام، اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ اس میں مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ تو میں مختصر طور پر ایوب علیہ السلام کون تھے اور ان کو کیا مصیبت آئی تھی، مختصر طور پر اس کو بیان کر کے، اور اس واقعے میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، میں اس کی طرف انشاءاللہ کچھ باتیں کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، وہ من ذریتہ، کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت مال و دولت سے نوازا تھا، بہت مالدار آدمی بھی تھے، مال سے، اولاد سے، کھیت، باغات، جانور، یہ ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازا تھا، بہت خوش و خرم تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کو آزماتا ہے، دیکھنے کے لیے کیا وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیا وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ جس طرح سونے کو آگ پر تپانے کے بعد اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ حقیقی سونا ہے یا اس میں کچھ نقلی سونا بھی ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو آزماتا ہے دیکھنے کے لیے، لیعلم اللہ الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ صبر کرنے والے ہیں اور کون صبر نہیں کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے، بیماری انہیں لگ جاتی ہے۔ کیا بیماری ہے اس کی تفصیل تو نہ قرآن میں ہے اور نہ صحیح حدیث میں، لیکن مفسرین کے کہنے کے مطابق، جو قرآن مجید کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں پھوڑے نکل آئے، سر تا پیر، سر سے لے کر پیر تک جسم میں پھوڑے نکل آئے، کوئی عضو صحیح سالم باقی نہیں رہا، صرف دو عضو کے، ایک زبان اور ایک دل، بس یہ دو عضو باقی رہے اور سارا جسم جو ہے جس میں پھوڑے نکل آئے۔ اور صرف پھوڑے ہی نہیں، بعض اسرائیلی روایات کے مطابق اس پھوڑے سے کچھ بدبو بھی آنے لگی۔ دیکھیں کتنے عجیب قسم کی بیماری ہے۔ تو بہرحال ایوب علیہ السلام صبر کیے تو پھر ان کے گھر والے، خاندان والے، بستی والے ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے کہ ایسے بیمار آدمی کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام ان کی بیوی شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی بھی بہت وفادار بیوی تھی، عام طور پر مشکل حالت میں ہی بیوی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، تو وہ بیوی بہت ہی وفادار عورت تھی۔
تو ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نازک اور ان مشکل حالات میں بھی ان کی خدمت کرتی تھی. جب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو وہ باہر جا کر، شہروں میں جا کر، گھروں میں کام کر کے مزدوری سے اپنے شوہر کے لیے جو کچھ کھانے کی سامان ہے وہ خریدتی اور اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرتی تھی. تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. تقریباً 18 سال تک ایوب علیہ الصلاۃ والسلام بیمار رہے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، تقریباً 17 یا 18 سال تک ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اسی بیماری میں مبتلا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کوئی لمبی چوڑی بھی انہوں نے دعا نہیں کی، بہت مختصر دعا. انہوں نے کہا کہ پروردگارا مجھے بیماری لگی ہے، انی مسنی الضر، بے شک مجھے ایک بیماری لگی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا کی. اللہ نے کہا کہ ارکض برجلک، کہ اے ایوب تم اپنے پیر مارو ایک زمین پر. تو کہتے ہیں کہ اس سے ایک چشمہ پھوٹا، پانی کا ایک چشمہ پھوٹا، اور بعض روایت کے مطابق 2 چشمے پھوٹے. تو ایک چشمے سے وہ نہائے، غسل کیے، تو جس کی وجہ سے جسم میں جو ظاہری پھوڑے تھے وہ سب کے سب الحمدللہ مکمل طور پر وہ صحت یاب ہو گئے. وہ سارے پھوڑے جو ہے اچھے ہو گئے، آپ کے جسم میں کوئی دھبا باقی نہیں رہا. اور ایک چشمہ سے جو پانی نکلا تھا اس سے کہا گیا کہ تم وہ پانی پیو. تو جب وہ پانی پیے تو جسم کے اندر جو کچھ بیماریاں تھیں وہ ساری بیماری ختم ہو گئی. تو اس طرح ایوب علیہ الصلاۃ والسلام ظاہراً و باطناً، ظاہری طور پر بھی اور اندرونی باطنی طور پر بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے. تو یہ ہے ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مختصر واقعہ. دیکھیں یہاں جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ بیماری میں صبر کرنا چاہیے. انسان ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو آزمانے کے لیے، کیا میرا بندہ یہ صبر کرنے والا ہے یا نہیں اور شکر کرنے والا ہے یا نہیں، تو یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو کچھ مشکلات میں بھی مبتلا کرتے ہیں. تو جس طرح ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا، تو ایسے خاص طور سے بیماری کے وقت ہمیں صبر کرنا یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. اور ایسا ایک ثواب کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا عمل ہے، کہ جو آدمی ان بیماری کے وقت صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کرتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی بہت تعریف بیان کرتا ہے جو ان مشکل حالات میں، چاہے وہ بیماری ہو، تنگ دستی ہو، فقر و فاقہ ہو یا کوئی پریشانی کا وقت ہو، جو بھی صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بہت قرآن میں تعریف کرتا ہے. کہ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو پورا بدلہ دے گا. آج جو بھی آپ صبر کر رہے ہیں، چاہے وہ بیماری ہو، تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، جو بھی مشکل حالات ہیں آپ اس صبر کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا صبر بیکار نہیں جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صبر کا پورا بدلہ تمہیں عطا کرے گا. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہم پڑھے ہیں اور سنے بھی ہیں کہ اس میں بھی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ جو آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صبر کو ضائع نہیں کرتا ہے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ فرماتا ہے جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، ایسے نیک لوگوں کے صبر کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے، کامیابی انہیں عطا کرتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے جو سچے مومن ہیں. جو سچے مومن ہیں ان کی صفات بیان کرتا ہے. تو اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں. کب صبر کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کب وہ صبر کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء، تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں بھی صبر کرتے ہیں. وہ جب تنگ دستی اور فقر و فاقہ ہو تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں،
بلکہ وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، صبر کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء. اور پھر اللہ نے کہا والضراء، اور نقصان کے وقت، یعنی بیماری کے وقت. الضراء نقصان، پریشانی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کے وقت بھی وہ صبر کرنے والے ہیں. وحین البأس، اور جنگ کے وقت بھی وہ صبر کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے لوگ ہیں، یہی سچے مومن ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی جہاں بہت ساری صفات ہیں، انہی میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ انسان مشکل کے وقت، فقر و فاقہ کے وقت، جنگ کے وقت، ان سارے حالات میں مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیے ایوب علیہ السلام جیسے ہی انہیں بیماری آئی تو فوراً صبر کرنے لگے. تو بالکل اسی طرح مصیبت جب تازہ ہو فوراً اسی وقت صبر کرنا شروع کر دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ مصیبت آنے کے بعد جتنا اللہ کے لیے جو نامناسب الفاظ ہیں وہ سارے نامناسب الفاظ ہم کہہ رہے ہیں اور سب رو رہے ہیں. پوری طرح جب تھک جاتے ہیں تو وقت گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب ہم صبر کرتے ہیں. یہ صبر نہیں ہے، یہ حقیقی صبر نہیں ہے. وہ تو وقت گزرنے کے بعد کسی بھی طرح صبر کرنا ہی ہے. لیکن جب مصیبت جب بالکل تازہ ہو فوراً اسی وقت جب ہم صبر کرتے ہیں تو یہی حقیقی صبر ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر سے ہوا. اس کا کوئی قریبی رشتہ دار انتقال ہو گیا اور وہ رو رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے کہا اتق اللہ واصبری، تم اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ مجھ پر کیا مصیبت آئی ہے اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تم تقوی اختیار کرو، صبر کرو. وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر نکل گئے. تو فوراً ایک دوسرے صحابی نے اس عورت سے کہا کہ تم جس آدمی سے بات کر رہی تھی وہ اللہ کے نبی ہیں. تو فوراً وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس پہنچتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو پہچانی نہیں، میں نے آپ کے حق میں ایسی باتیں کہہ دی. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مصیبت آتی ہے تو فوراً صبر کرنا. آپ کو معلوم ہوا کہ بیمار ہو گئے تو فوراً کہنا کہ میں صبر کرتا ہوں. یا کوئی بھی حادثہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، رشتہ دار کا قریبی انتقال ہوا، خوب جتنا رونا چیخنا چلائے اور بعد میں 2-3 دن کے بعد کہتے ہیں اب اس کے بعد میں صبر کرتا ہوں. یہ نہیں، جیسے ہی مصیبت ہو تو اسی وقت سے صبر کرنا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جیسے ہی آپ پر مصیبت آئیں. تو بہرحال تو جیسے مشکل حالات میں بیماری کے وقت صبر کرنا یہ بہت ہی بڑا اجر والا عمل ہے، اللہ سے قریب کرنے والا عمل، جنت کی طرف لے جانے عمل، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک ذریعہ ہے. ہم بہت گناہ کرتے ہیں لیکن معمولی ایک بخار اور ایک درد کی وجہ سے بہت سارے گناہ سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یصیبہ مرض او اذن، کہ کوئی بھی مسلمان خواہ وہ مرد ہو کہ وہ عورت ہو، جب اسے کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے یا اسے کوئی تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو جس طرح درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے اسی طرح یہ بیماری اور یہ تکلیف اس کے گناہوں کو جھڑا دیتی ہے، گرا دیتی ہے. یہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من مسلم یصیبہ او نصب او وصب، کہ کسی بھی مسلمان بندے کو کوئی غم، کوئی رنج، کوئی تکلیف، یہاں تک کہ کانٹا بھی، ایک کانٹا بھی جو چھپتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخشتا ہے اور اس کے درجے کو بلند کرتا ہے. تو یہ پہاڑ جیسے جو مصیبت، یہ بیماریاں جو آپ کو تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو اس پر صبر کریں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس قدر بیماری بڑی ہے اور اس پر تم صبر کرتے ہو اتنا ہی اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. یہ جنت کو لے جانے والا عمل ہے. جیسا کہ میں نے کہا عطا بن ابی رباح ایک تابعی ہیں اور ان کے استاذ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی. انہوں نے ایک کالی عورت کی طرف اشارہ کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عطا بن رباح سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت کو نہ بتاؤں؟ ایک عورت ہے جو جنتی ہے، جنت میں جانے والی ہے،
کیا میں تمہیں بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بتائیے۔ تو عبداللہ بن عباس نے ایک کالی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ عورت جنتی ہے، جنت میں جانے والی عورت ہے۔ تو انہیں تعجب ہوا کہ یہ کالی عورت جنت میں جانے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بیمار ہوں اور جب مجھ پر اس بیماری کا جب مرحلہ شروع ہوتا ہے تو مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، تو آپ مجھے میرے لیے دعا کیجئے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا عطا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہیں 2 اختیار دیتا ہوں، 2 آپشن دیتا ہوں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ میں دعا کر سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کی نعمت سے اب تمہیں نوازے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے ان صبرتی فلک الجنہ، اگر آپ اس بیماری پر صبر کرو گی تو میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تم جنت پاؤ گی۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں جنت پانا چاہتی ہوں، تو آپ دعا مت کیجئے، بس میں اس بیماری پر صبر کروں گی اور میں انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جاؤں گی۔ دیکھیں کیسا جذبہ تھا ان عورتوں کے پاس، صحابیات کا کیسا جذبہ تھا۔ آج ہم دنیاوی لذت اور آرام کو پانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن جنت کیسے حاصل کرنا اس کی کوئی خواہش ہمارے اندر نہیں۔ تو وہ صحابیات چاہتی تھیں کسی نہ کسی طرح ہم جنت میں داخل ہو جائیں، کتنی ہی قربانی دینا کیوں نہ پڑے، تو اس بیماری میں بھی صبر کرنا کیوں نہ پڑے، میں صبر کروں گی، لیکن میرا مقصد ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ بس ایک چیز کی درخواست ہے، جب یہ بیماری شروع ہوتی ہے تو اس وقت میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے میرے شرمگاہ وغیرہ پر بھی کھل جانے کا امکان ہے، تو اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میرے کپڑے نہ ہٹیں، اس بیماری جب شروع ہو تو میرے کپڑے نہ ہٹیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی بیماری ہے اور اس بیماری پر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ دیکھیے کیوں اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نوازتا ہے، یہ کیوں بیماری اللہ عطا کرتا ہے، تو اس کے کئی حکمت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس بیماری پر جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اعلیٰ مقام جنت میں اس کے لیے رکھا ہے، لیکن وہ اپنے عمل سے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ وہ جنت میں اس اعلیٰ مقام، اس اونچی جگہ تک پہنچ پائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اس کو صبر کرواتا ہے، یصبرہ، اس کو صبر کرواتا ہے، تو پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے۔ تو صبر کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ زمین میں چل کر جاتا ہے، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، تو پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیے یہی نہیں، جب انسان صبر کرتا ہے تو قیامت کے دن بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، بہت عظیم اجر سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بیمار لوگوں کو اجر و ثواب سے جب نوازے گا، یود اہل العافیہ، جو لوگ دنیا میں عافیت کی زندگی گزارتے تھے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایسے لوگ دیکھیں گے کہ ان بیمار لوگوں کو، جو لوگ ہمیشہ تکلیف میں پریشانی میں زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو اس وقت یہ عافیت والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمیں قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو کتنا بہتر ہوتا، تاکہ ہم بھی اس طرح کے اجر و ثواب سے ہم بھی نوازے جاتے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اس مصیبت میں، پریشانی کے وقت، بیماری میں صبر کرنا یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، ہم اسے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ایوب علیہ السلام کہ اس واقعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ایک بات یہ ہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
کتنی بھی بڑی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایوب علیہ السلام جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں، جسم کا کوئی حصہ صحیح سالم نہیں ہے، ہر جگہ سر تا پیر سب پھوڑے نکل کر آئے ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بس میں تو پوری طرح بیمار ہوں، یا تو چند گھنٹے کا یا چند دنوں کا مہمان ہوں، اب میں کس سے کیا میں امید کر سکتا ہوں، وہ سوچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں سوچا، بلکہ اللہ کی امید، اللہ سے امید باندھے ہوئے تھے کہ اللہ ہے، یہ میرا پیدا کرنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گا، وہ مجھے ضرور شفا عطا کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، یطعمنی ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، بندہ میرے سے اگر اچھا گمان کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، اگر بندہ میرے ساتھ کوئی برا گمان کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو بیماری کے وقت میں بھی ہمیشہ اچھا ہی سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے صحت دے گا، تندرستی عطا کرے گا۔ دیکھیے آج دنیا میں پہلے کئی ایسی بیماریاں تھیں جو لا علاج سمجھی جاتی تھی، ایک زمانے تک ٹی بی کا کوئی علاج نہیں تھا، لیکن آج ایک معمولی مرض بن گیا۔ کینسر آج بتاتے ہیں، پہلے ایک لا علاج مرض تھا، اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن آج بتاتے ہیں کہ اگر شروع مرحلہ میں ہی اگر اس کی تحقیق ہو جائے، تشخیص ہو جائے تو وہ علاج کر سکتے ہیں، آدمی جو ہے صحت یاب ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کسی بھی مرحلے میں اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے جو عبرت اور نصیحت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال تو اسی لیے جب بھی ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو اس کو ہم غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، کہ پتہ نہیں کہ انسان کب بیمار ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں صبح میں اچھا ہے، انسان صحت مند ہے، لیکن شام میں وہ بیمار ہو جاتا ہے، شام میں صحت مند ہے لیکن صبح میں بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح صحت و تندرستی کو غنیمت جانیں اور اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے صحت و تندرستی کے وقت جب ہم نیک عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے وقت جو نیک عمل، جو اچھا کام ہم کرتے تھے، اور بیماری کے وقت بیماری کی وجہ سے اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ برابر ہمیں ثواب عطا کرے گا، کیونکہ ہم بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم صحت و تندرستی کے وقت تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اہتمام کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن اب بیماری کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ ہے صحت و تندرستی کے وقت عبادت کا اہتمام کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ سے کیا مانگنا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے تم عافیت مانگو۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح بیماری سے پناہ مانگنے کی کچھ دعائیں بھی ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، کہ اللہ برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری بیماریوں سے مجھے حفاظت فرما، یہ بھی دعا ہے۔ اور اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الجذام والجنون والبرص ومن سیء الاسقام، کہ اللہ جنون،
پاگل پن اور اسی طرح جذام اور برس کی بیماری اور ہر قسم کی بری بیماریوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی ایک بہترین دعا، یہ بھی ہم پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اس طرح اللہ سے عافیت بھی مانگیں اور بیماریوں سے بچنے کی جو دعائیں ہیں ان کا بھی ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ حقیقت میں جب ہم ہسپتال جاتے ہیں اور بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، اسی وقت اس صحت و تندرستی کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ ہماری صبح گھر میں ہوتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی صبح ہسپتال میں ہوتی ہے، وہ رات دن ہسپتال میں گزار رہے ہیں اور ابھی تک وہ پریشان ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا کیا ہے، تندرستی عطا کیا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کے ذریعے سے زیادہ ہم عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور خصوصاً اس رمضان میں اور بھی زیادہ ہم ان تمام نیک عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زندگی کے ہر مسائل اور پریشانی کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کے ساتھ یا غفور یا غفور یا غفور کیا اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ معلوم کرائیے، دعا کی کتاب میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائیں کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بس اتنی ہی دعا حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اس میں یا غفور یہ نہیں ہے۔ اگرچہ کہ غفور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، جو اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں انہی ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن حدیث میں اس لفظ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ عفو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ عفو معاف کرنے والا، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اس دعا کا مطلب ہے۔ تو صرف اتنا کہنا کافی ہے، یا غفور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کے احکام اور مسائل سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان میں جو بھی ہم عبادت کے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا کریں۔ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور شفاء کامل عطا کریں، اور جو ہم سے فوت ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں اور ان کے قبروں کو منور کریں، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام۔